سودا کیا وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت والے راستے پر پھر نہیں ہو سکتے۔ اس سے آگے ایک دو مثالیں آ رہی ہیں۔ ایک چیز درمیان میں بہت اہم ہے جو اور گزری، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اب یہ دو مثالیں آ رہی ہیں منافقین کے لیے، دو مثالیں دی۔ پہلے یہ دونوں مثالیں میں پوری پڑھ دوں ترجمے کے ساتھ میں، اس کے بعد پھر اس کے بارے میں کچھ ایکسپلین کروں گا۔ تمثیلیں ہیں، پیرابلز ہیں یہ۔ ان کی مثال ایسی ہے، اور یہ بھی دو الگ الگ گروہ ہیں جن کی یہ دو الگ الگ مثالیں ہیں۔ جیسے کسی نے ایک آگ جلائی، آگ روشن کی، استوقد نارا، فلما اضاءت ماحولہ، اور جب ماحول اس کے چاروں طرف کا روشن ہو چکا، ذهب اللہ بنورہم، تو پھر وہ انہوں نے جتنی روشنی پھیلائی تھی وہ اللہ نے ختم کر دی۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیا ان اندھیروں کے اندر جس میں ان کو اب کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ ان کے بارے میں کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہو گئے ہیں، اب ان کی واپسی نہیں ہوگی، وہ نہیں لوٹیں گے۔ دوسری مثال ہے وہ کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، یا بہت تیز زبردست بارش ہو، اوپر سے آ رہی ہو آسمان سے، اور اس میں اندھیرے ہوں، اس میں بجلی ہو اور کڑک ہو، اس کے اندر گرج ہو اور کڑک ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنے وہ جو کڑک ہوتی ہے اس سے اتنی زبردست ہوتی ہے کہ انہیں موت کا ڈر ہوتا ہے، اور وہ اس ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوسے لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، لیکن بچ نہیں پائیں گے، اللہ نے تو احاطہ کیا ہوا ہے ان کافروں کا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی جو ہے وہ ان کی نگاہوں کو لے جائے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، ذرا سا چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو اس کی روشنی میں تھوڑا سا چلتے ہیں، وہ بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور پھر جب بجلی رک جاتی ہے، چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، تو پھر ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ اگر چاہتا تو ان کی سماعتوں کو اور ان کی نگاہوں کو ان کو بھی ختم ہی کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ یہ دو مثالیں آئیں، ان دونوں مثالوں کو بچپن سے میں جو کچھ پڑھتا چلا آیا، پھر بات کو اس پہ سوالات پیدا ہوئے تھے۔ سب جگہ میں نے پھر بہت سی تفسیریں دیکھی، بہت سی دیکھی، ان سب کے اندر انہیں کہا یہ گیا ہے کہ جیسے ایک شخص نے، یہ پہلی مثال تھی آگ روشن کی، تو اس مثال یا تمثیل سے یا پیرابل سے سمجھا گیا کہ کہا یہ گیا ہے اسے سمجھاتے ہوئے کہ وہ جیسے وحی کی روشنی ہو، اور لیکن اس وحی کے اندر، اس وحی کی روشنی میں فلما اضاءت ماحولہ، اس نے وحی کی روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہا تو پھر اللہ نے اسے تاریک کر دیا، اس روشنی کو ختم کر دیا، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ اب انہیں نظر نہیں آتا۔ یہ پہلی مثال تھی۔ نار لفظ جو ہے وہ آگ، اس میں بھی روشنی ہوتی ہے، اور نور، اس میں بھی روشنی ہوتی ہے۔ نور رحمت کے لیے آتا ہے، ٹھنڈک کے لیے آتا ہے، خوشگواری کے لیے آتا ہے۔ نار میں روشنی تو ہوتی ہے آگ میں، لیکن آگ سزا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، آگ جہنم کے لیے استعمال ہوتا ہے، آگ جو ہے وہ ایسی تپش کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے تکلیف ہو، روشنی اس میں ہوتی ہے۔ تو میری پھر جب غور و فکر شروع کیا اس بات کو، بہت عرصہ ہو گیا، اب جب غور و فکر شروع ہوا تو مجھے مثال وہ ٹھیک نہیں محسوس ہوئی۔ بہت تفسیریں دیکھی، سب میں ایسی ہی تھی کہ نار سے کیسے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو نار سے، آگ سے کیسے تشبیہ دی جائے گی۔ اس کے بعد یہ جو اگلی مثال ہے اس میں بھی یہ کہا گیا جیسے کہ بارش، آسمان سے بہت تیز بارش فی ظلمات ورعد وبرق، بارش رحمت ہوتی ہے، اور قرآن میں بہت سی جگہوں پر وحی کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت کے نازل ہونے کو، وہی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جگہ جگہ تشبیہ، بہت سے مقامات پہ تشبیہ دی گئی ہے کہ اللہ کی وحی کو، کہ جیسے بارش نازل ہوتی ہے، زمین پھل پھول جاتی ہے۔ لیکن تیز بارش، بہت تیز بارش ایک حد تک رحمت ہوتی ہے، پھر وہی بارش عذاب بھی ہوتی ہے۔ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو لوگ ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعائیں مانگتے ہیں، سوکھا پڑ رہا ہے اللہ باران رحمت نازل فرما، لیکن اگر 5 دن ہو جائے لگاتار تو چیخے مر جاتے ہیں سب
کہ اللہ اسے روکیے، اس سے نجات دلائی، عذاب ہو گیا. تیز بارش بہت اور پھر اس کے ساتھ میں آگے آ رہا ہے فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے. وہی میں اندھیرے کیسے آئیں گے؟ یہ مثال یہ ہے اس کو کہ اللہ کی طرف سے اوپر سے بارش ہو رہی ہے، یہ اس کو کہا گیا کہ یہ وحی کی ہے. اس میں ظلمات اور اندھیرے ہیں. وہی میں اندھیرے نہیں ہوتے. وہی تو اس لیے کہ ظلمات سے نور کی طرف لے جائے، اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے جائے. قرآن نے جگہ جگہ کہا اسے لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو وہ ظلمات اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے جائے. اس میں اندھیرے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں اندھیرے ہیں. ورعد و برق، اور بجلی اور کڑک. پھر یہ ہے کیا؟ اسے لوگوں نے کہا کہ یہ وہ ہے اس کے اندر جو نافرمانوں کو جگہ جگہ ڈرایا گیا، یہ اس کا تذکرہ ہے. تذکرہ وہ الگ بات ہے، لیکن اس وحی کے اندر شامل ہو اندھیرے. یہ تشبیہ جو ہے یہ بہت عجیب سی تشبیہ ہے اور بالکل دل کو نہیں لگتی اگر کوئی ویسے ہی گزر نہیں جائے پڑھتا ہوا اور کوئی غور اگر کرتا ہو تو. میں پھر شروع سے پہلی مثال پر آ رہا ہوں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ایسی ہے ان کی جیسے کسی نے آگ جلائی. آگ میں روشنی بھی ہوتی ہے، آگ میں نقصان جلانے کی طاقت بھی ہوتی ہے، نقصان پہنچانے کا مادہ بھی ہوتا ہے. اب اس نے جلائی، اس کی اپنی ایفرٹس ہیں اس کے اندر شامل، خود سے نہیں موجود ہے آگ. کسی نے آگ روشن کی، اس پر بھی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یعنی ان چیزوں کا استعمال کیا اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے. یہاں پر دنیا کے جو وسائل ہیں، دنیا میں بہت سے نظام ہیں، دنیا کی بہت سی چیزیں ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں، ایجادات ہیں. وہ یہاں کے دنیاوی علوم کے اوپر اپنی عقل لگائی اور اس کے اندر ان میں بہت سے نقصانات بھی چھپے ہوئے، ان کے کچھ فائدے بھی ہیں. مثال یہ دی گئی ہے کہ اس نے صرف اپنے آپ کو یہیں تک رکھا، اس کو وحی کی روشنی میں دنیا کو استعمال نہیں کیا. دنیا کی ان چیزوں کو لے کر آیا، ان فلسفیز کو لایا یا ان ایجادات کو لایا جن کے اندر روشنی بھی نظر آتی ہے، لیکن ان کے اندر نقصان ان کے حاوی ہیں، نقصان زیادہ ہیں اس کے فائدے کے مقابلے میں. قرآن نے شراب کے لیے بھی یہی کہا نا، ڈرنکس کے لیے یا خمر کے لیے، کہ اس کا نقصان ان کا کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے، فائدہ بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے. تو نقصان کرنے والی چیزیں، اس درجے کی چیز جسے حرام قرار دیا، اس کے لیے بھی یہ کہا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں. یہ دنیا میں اکیلا کلام ہے، دنیا میں اکیلی یہ حقیقت پر مبنی ہے. جہاں کہیں بھی پروہیبیشن ہوتا ہے، کہیں نشہ بندی لاگو ہو جاتی ہے، کہیں قانون بنا دیا جائے، اور قانون نہ بھی بنایا جائے، لوگوں کو روکا جائے، اکسایا جائے، لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ نشہ چھوڑو، تو ہر جگہ آپ کو سلوگن لکھے ہوئے ملیں گے کہ بہت خطرناک ہے، تباہ کر دے گا. یہ کہیں نہیں ہوتا، اس میں کچھ فائدے بھی ہیں. قرآن نے کہا کہ اس میں فائدے بھی ہیں، اس لیے کہ ہیں، لیکن کہا کہ اس کے نقصان بہت زیادہ ہے اس کے فائدے سے. تو تمہیں جس کے نقصان بہت زیادہ ہو اور جس کے فائدے کم ہو تو تمہیں چھوڑنا ہے نا. اس لیے اللہ نے تمہیں روک دیا کہ تم اس سے بچو گے. ایسے ہی آگ کی بات یہ ہے کہ جس کی مثال، جن دنیا کی چیزوں کو تم فائدے کے بہت سے قانونوں کو تمہیں محسوس ہوتا ہے اس کے اندر فائدے بھی ہیں، بہت سے قانون ہیں، بہت سے لاز ہیں، بہت سی فلسفیز ہیں، بہت سی ایجادات ہیں جس کے نفع بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں. اب ایک شخص نے اس کو استعمال کیا، فلما اضاءت ماحولہ، اور ابھی کچھ فائدے نظر آنے شروع ہوئے تھے، ماحول کو جب اس نے روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، وہ فائدے سب ہوا ہو گئے، ایڈوانٹیجز ہوا ہو گئے، اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ حاوی ہو گئے، وہ ڈومینیٹ کر گئے. جو اس کے نقصان تھے، تباہیاں اس کی اوپر آ گئیں. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ، تو پھر اللہ کے قانون نے وہ فائدے جو ہیں وہ تو تھوڑے سے نظر آئے تھے، وہ گل کر دیے، اور پھر اس کی تباہیاں جو ہیں وہ چھا گئیں، ان کو چھوڑ دیا ان اندھیروں میں. اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ گروہ وہ ہے جس نے صرف دنیا کی چیزوں کو صرف اپنی عقل سے یہاں پر سوچا اور
اپنے فائدے اٹھانے کی یا اسے دنیا کے فائدے کی چیزوں کو سمجھا، وہ ایسی جگہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں ان کی پھر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آگے جن الجھنوں میں پھنس گئے، جن مسائل میں گرفتار ہو گئے، جن جہنموں میں پہنچ گئے، ان سے کیسے نکلیں۔ جہاں تک اس کا سوال ہے ایمانیات کا، تو وہاں ایمانیات کے معاملے میں بھی کہا کہ پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کی واپسی نہیں ہوگی، یہ اس طرح کے منافق ہیں کہ یہ واپس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو، وحی الہی کو تو بالکل الگ ایک طرف رکھ دیا۔ اس کی روشنی میں کائنات پر غور کرنا تھا اور کائنات سے فائدہ اٹھانا تھا، وہ بھی ضروری تھا، لیکن اس کی روشنی میں کرنا تھا۔ انہوں نے خود کیا جو کچھ کیا بس۔ اب یہ دوسری مثال ہے کہ خود کرنے والے نہیں ہیں، یہ یہاں کی چیز، یہ اب یہ دوسری مثال میں تذکرہ اس کا نہیں کہ کسی نے خود کچھ کیا تھا، یہ دوسری مثال آ رہی ہے۔ او کصیب من السماء فی ظلمات و رعد و برق۔ اب ماحول میں تیز بارش ہے، کوئی چیز اس نے خود نہیں کی، بارش خود نہیں برسائی ہے، تو جو کچھ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اب تذکرہ اس کا ہے، جو نظام پھیلا ہوا ہے، جو فلسفی پھیلی ہوئی ہیں۔ مثال یہ دی کہ بہت تیز بارش، یہ تیز بارش تو نقصان کی چیز ہوتی ہے، لگاتار تیز بارش، اس کے اندر اندھیرے بھی ہیں، اس کے اندر رعد اور برق، کڑک اور بجلی بھی ہے۔ بجلی کے اندر کچھ بہت سے فائدے ہیں، اس کے بجلی چمکنے میں بہت فائدے ہیں، بہت سے فائدے ہیں، لیکن پھر وہی بجلی جلا بھی دیتی ہے، نقصان بھی زبردست پہنچاتی ہے، وہی مہلک بھی ہوتی ہے، ہلاک بھی کرتی ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی چیزیں ہیں اس میں۔ اس نظام کے اندر جو کچھ یہ چاروں طرف وہ اپنے دیکھتے ہیں، جو چلا آ رہا ہے، خود کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے، پریشان ہے کہ کیا کریں۔ ذرا سی روشنی کہیں نظر آتی، کچھ فائدے نظر آتے ہیں تو چلتے ہیں ادھر، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، کنفیوزڈ ہیں۔ یجعلون اصابعهم فی، اس کے نقصان جب نظر آتے ہیں تو کانپتے بھی ہیں، اپنے کڑک ہوتی ہے، یہ مثال چل رہی ہے، تو اپنے کانوں میں موت کے ڈر سے انگلیاں دیتے تو کانپتے بھی ہیں، اور کہ یہ تو بالکل آ گئی، موت آ گئی۔ ذرا سی روشنی نظر آتی ہے تو ذرا سا بڑھتے ہیں، پھر اندھیرے ہو جاتے ہیں، بجلی ذرا سی دیر چمکتی ہے اور پھر گھپ اندھیرا ہے۔ یہ بھی وہی ہے کہ جو اصل میں اللہ کے کلام کی طرف نہیں آئے، وہاں سے انہوں نے ہدایت نہیں لی، تو جو ماحول ہے اس سے ان کے دلوں میں خوف بھی ہے۔ روشنی کی کچھ کرن نظر آتی ہے، اپنے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، بڑھتے ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آتا کریں کیا۔ اور پھر میں دوبارہ رکھ رہا ہوں کہ آپ کے، یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بڑی تعداد میں آپ کے مذہبی لیڈر بھی اور آپ کے سیاسی لیڈر بھی آپ کو انہی جگہوں پر لے کر آئے، ان کے خود سمجھ میں نہیں آتا، کنفیوز ہیں وہ تو، سیاسی لیڈروں کے خاص طور سے مذہبی لیڈر، ان کے خود سمجھ میں نہیں آتا کدھر جا رہے ہیں، حالات ہاتھ سے نکل گئے۔ بیچ بیچ میں کہیں روشنی کی کرنیں نظر آتی ہیں تو کہتے ہیں اب ادھر بڑھیں گے، اور پھر وہاں بلاک ہو جاتے ہیں، آگے جا کر راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، ذرا سا بڑھتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، ٹھٹک جاتے ہیں جب پھر اندھیرا ہو جاتا ہے تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ابھی واپسی کا راستہ باقی ہے، اس لیے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا لا یرجعون صم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون، اس سے پہلے کہا تھا وہ پہلی مثال تو ان کی ہے کہ یہ نہیں لوٹیں گے، انہوں نے خود حصہ لیا تھا اس کے اندر اور خود وہ فلسفے پیش کیے تھے۔ یہاں وہ جو صحیح راستہ ان کو اختیار کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں، بس حالات جو ان کے سامنے موجود ہیں اس سے کبھی کانپتے ہیں کبھی بڑھتے ہیں، لیکن اس کو نہیں لے رہے۔ یہ دونوں مثالیں ان کی جو وحی کی رہنمائی سے الگ ہیں، اور دونوں کو وحی کی دونوں مثالوں کو ہمارے یہاں ہماری تفسیروں میں سب میں جتنی میں نے دیکھی اور سب میں یہ ایسے ہی لیا گیا ہے کہ یہ صرف ایک جگہ، اتنا تو صرف ایک تفسیر کے اندر مولانا امین حسین اصلاحی صاحب کے تدبر، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ نار کو بھی اور اسے بھی، تیز بارش کو بھی، لیکن پھر کہا نہیں، لیکن اس کو محاورے میں عربی زبان میں ایسے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو یعنی کھٹکے تھے کہ یہ معنی کے اعتبار سے تو یہ جا رہی ہے، اس سے وحی کی مثال نہیں لی جا سکتی، لیکن پھر انہوں نے کہا زبان کے اعتبار اور محاورے میں ایسے بھی استعمال کیا تھا، اور اس کی کوئی مثال نہیں دی انہوں نے عربی زبان کے محاورے کی۔ بہرحال یہ منافقوں کی مثالیں چل رہی ہیں، اس میں کچھ